السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے توبۃ النصوح کے بارے میں۔ نصوح کون تھا اور اس کی توبہ کیا تھی، یہی آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے توبہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم اپنے گناہوں سے اپنے دل کو خالی کرتے ہیں اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور پھر ایک نئے سرے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ توبہ تو آپ نے کئی اس کے بارے میں چیزیں سنی ہوں گی، لیکن توبۃ النصوح ایک مشہور توبہ تھی۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ نصوح ایک عورت نما آدمی تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی اور مونچھیں نہیں تھیں، اس کی آواز بالکل باریک تھی، کوئی بھی آدمی اس کو پہچان نہیں سکتا تھا یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک حمام میں کام کرتا تھا۔ وہ عورتوں کا مساج کیا کرتا تھا، یہی اس کا ذریعہ معاش بھی تھا اور وہ اس سے لذت بھی اٹھایا کرتا تھا۔ کئی بار اس کے ضمیر نے ملامت کی کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو، مگر وہ ہر مرتبہ توبہ کرتا اور ہر مرتبہ اس کی توبہ ٹوٹ جاتی تھی۔ پھر وہ جو وہاں کا بادشاہ تھا، اس کی بیٹی اسی حمام میں اپنا مساج کروانے نصوح کے پاس آئی۔ بادشاہ کی بیٹی نے اپنا مساج کروایا۔ مساج کرنے کے بعد پتہ چلا کہ بادشاہ کی بیٹی کا ہیرا وہاں پہ کھو چکا ہے۔ چنانچہ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے اور ہیرے کو برآمد کیا جائے۔ ادھر نصوح کو اپنا ڈر تھا، کیونکہ وہ ایک مرد تھا، لہٰذا وہ اس ڈر سے کہ اس کی تلاشی لی جائے گی تو وہ وہاں سے نکل کر دوسرے کسی کمرے میں چھپ گیا۔ ادھر بادشاہ کی جو بیٹی تھی، اس کے جو ملازم تھے وہ تمام جو حمام میں جو ملازم تھے ان کی تلاشی لے رہے تھے۔ ادھر نصوح چھپا ہوا تھا۔ نصوح نے اپنے دل میں سچی توبہ کی کہ اللہ پاک اس مرتبہ اس کی عزت بچ جائے اور اس کی لاج رکھ لی جائے تو وہ آئندہ اس کام سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لے گا۔ اتنے میں آواز آئی کہ نصوح کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نصوح سمجھ چکا تھا کہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ نصوح اپنی نم آنکھیں لے کر شہزادی سے رخصت ہوا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حمام کو اس نے چھوڑ دیا۔ نصوح کچھ دن کے لیے اپنے گھر میں رکا، تو کچھ دن رخصت کے بعد بادشاہ کی جو بیٹی تھی اس نے نصوح کو دوبارہ پیغام بھیجا کہ وہ آ کے مساج کرے۔ نصوح نے بہانہ بنایا کہ اس کے جسم میں درد ہے اور اس کے ہاتھ کچھ کمزور ہیں، اس لیے وہ مساج نہیں کر سکتا۔ نصوح کو یہ علم تھا کہ جب تک وہ شہر میں رہے گا تو اس کو عورتیں مساج کے لیے بلاتی رہیں گی، کیونکہ سب عورتوں کو اس کے مساج کی عادت جو تھی۔ اس لیے نصوح نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ شہر چھوڑ کر کہیں دور کسی پہاڑی پر اپنا ڈیرا جمائے گا۔ چنانچہ نصوح نے ایسے ہی کیا۔ نصوح نے دور پہاڑی پر اپنا ڈیرا جما لیا اور وہاں پہ جا کے اس نے اللہ کی عبادت شروع کی اور اسی عبادت میں وہ مشغول ہو گیا۔ دوستو، کچھ دن بعد نصوح جب وہاں پہ عبادت میں مشغول تھا تو وہاں پہ اس نے بھینس کو دیکھا جو وہاں پہ گھاس چر رہی تھی۔ نصوح نے سوچا شاید کسی چرواہے نے اپنی بھینس کھو دی ہے، اس لیے وہ اس بھینس کو اس وقت تک سنبھال کے رکھے گا جب تک کہ اس کا مالک نہیں آ جاتا۔ چنانچہ اس نے وہ بھینس اپنے پاس باندھ لی اور اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ وہاں پہ ہی کچھ دن بعد ایک قافلہ جو اپنا راستہ بھول کر نصوح کے پاس آ پہنچا تو قافلے نے نصوح سے پانی مانگا۔ نصوح نے چونکہ وہاں پہ اتنا پانی تو نہیں تھا اور اس کے پاس وہ بھینس تھی، اس لیے نصوح نے اس بھینس کا جو دودھ تھا وہ قافلے والے جو لوگ تھے ان کو پیش کیا۔ قافلے والے لوگوں نے وہ دودھ پیا اور وہ خوب سیراب ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے نصوح کی جو سخاوت تھی اس سے وہ بڑے متاثر ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے نصوح سے پوچھا کہ یہاں جو مقامی آبادی ہے اس کا جو راستہ ٹھیک راستہ ہے وہ کہاں پہ ہے اور وہ کون سا جو سب سے آسان راستہ ہے۔ نصوح نے ان کو سب سے آسان راستہ بتایا جو آبادی کی طرف جا رہا تھا۔ چنانچہ جو قافلے والے تھے وہ جاتے جاتے نصوح کو بہت زیادہ مال جو زر بھی دے کے چلے گئے۔ نصوح نے وہ سارا مال جو وہ قافلے والوں سے لیا تھا اس نے وہاں پہ کنویں وغیرہ کھدوا کر پانی کا بندوبست کیا۔ پھر آہستہ آہستہ نصوح کے پاس جو بھی آتا وہاں سے پانی پیتا اور گزر کر آبادی کی طرف چلا جاتا۔ نصوح جب وہاں پہ پانی ہو گیا تو لوگ آہستہ آہستہ وہاں پہ آباد ہونا شروع ہوئے، عمارتیں اور آبادی بنتی چلی گئی۔ نصوح کی جو سخاوت تھی اور اس کی جو نیک نامی تھی وہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے چرچے بادشاہ تک پہنچ چکے تھے۔ چنانچہ بادشاہ کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ نصوح سے ملے۔ بادشاہ نے نصوح کو پیغام بھیجا کہ وہ نصوح سے ملنا چاہتے ہیں۔ نصوح نے بادشاہ سے ملنے سے معذرت کر لی اور کہا کہ وہ بادشاہ کو نہیں مل سکتا۔ اس بات سے بادشاہ بہت حیران ہوئے کہ بادشاہ ایک آدمی جسے وہ خود پیغام بھیج رہے ہیں وہ اس کے پاس نہیں آنا چاہتا، آخر اس میں کیا بات ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر نصوح نہیں آ سکتا تو میں خود اس کو ملنے چلا جاؤں گا۔ ادھر جہاں پہ بادشاہ کی جو آبادی تھی، بادشاہ کا جو ملک تھا، وہاں پہ نصوح کی پہلے ہی بہت زیادہ چرچے تھے، اور جب بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ نصوح کو ملنے جائے گا، بادشاہ جب نصوح کو راستے میں ملنے جا رہا تھا تو اللہ پاک کے حکم سے بادشاہ کی راستے میں ہی موت واقع ہو گئی۔
چنانچہ وہ عقیدت مند کی حیثیت سے ملنے جا رہا تھا، اور ادھر لوگوں کی نظر میں پہلے ہی نصوح کی جو عزت تھی وہ بہت زیادہ تھی، لہٰذا لوگوں نے نصوح کو ہی بادشاہ کا جو تخت تھا اس پہ بٹھا دیا۔ نصوح نے اپنے ملک میں عدل و انصاف قائم کیا اور حکومتی انتظامات کو بہت زبردست طریقے سے چلایا۔ ادھر کچھ دن بعد نصوح جن عورتوں کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ چکا تھا، اسی شہزادی جو اس کو پیغام بھی بھیج رہی تھی، وہ اس کے کہنے پر نہیں آ رہا تھا، اسی شہزادی نے نصوح سے شادی کر لی۔ اس کے بعد ایک دن نصوح اپنے دربار میں اپنے لوگوں کی جو مسائل ہیں وہ سن رہا تھا، تو ایک آدمی آیا تو اس نے نصوح سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میری ایک بھینس کھو چکی تھی، تو برائے کرم آپ میری مدد فرمائیں اس بھینس کو ڈھونڈنے میں۔ تو بادشاہ سلامت یعنی نصوح کو تو اس بھینس کا علم تھا، اس نے کہا کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں تمہاری بھینس کی وجہ سے ہی ہوں۔ چنانچہ نصوح نے یہ فیصلہ کیا کہ جو آدمی بھینس کی خاطر آیا ہے اس کو سلطنت کا آدھا حصہ دیا جائے، مگر اس آدمی نے فوراً اٹھ کر کہا کہ بادشاہ سلامت، نہ تو میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ بھینس جانور تھی، ہم دو فرشتے تھے، ہم آپ کی مدد کے لیے آئے تھے، اور جو آپ کا امتحان تھا جو آپ نے توبہ کی تھی اس کو آزمانے کے لیے آئے تھے، تو لہٰذا یہ چیزیں، یہ سلطنت آپ ہی کے لیے ہیں۔ یہ بات کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گئے اور بادشاہ کی سلطنت اس کے سارے قبضے میں آ گئی۔ اس وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبۃ النصوح کہا جاتا ہے۔ دوستو، نصوح کا ذکر اسرائیل کی جو تاریخ ہے اس میں ایک عابد کی حیثیت سے لکھا جاتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ نصوح جو رزق حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام کیا کرتا تھا، جب اس نے توبہ کی اور اللہ کا ناپسندیدہ کام چھوڑ دیا تو اللہ پاک نے اس کے لیے رزق کے وافر ذرائع پیدا کیے اور اس کو سلطنت کی بادشاہت بھی عطا کر دی۔ حرام طریقے سے جو وہ لذت حاصل کرتا تھا، جب اس نے وہ چھوڑی تو اللہ پاک نے اسے نکاح میں شہزادی عطا کر دی۔ میری یہ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت چاہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔